بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو اس روح زمین پر پائی جانے والی ایک جسمانی طور پر طاقتور ترین قوم کے حوالے سے ہے۔ قوم عاد۔ قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کیا اور قرآن میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد کہاں پہ پائی جاتی تھی؟ سائنسدانوں نے کہاں سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے؟ اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر دراز قد اور نہایت مضبوط ترین جسامت والی قوم کا بھیانک ناک انجام سنائیں گے۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور طاقتور قوم تھی۔ یہ بہت بت پرست تھے۔ ان کے دو بتوں کے نام ہد اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر میں اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بھی بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ ہود اور سورۃ الفجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی نازل کر کے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم میں قوم عاد کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح، اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایت کے مطابق ایک عظیم آندھی نے تباہ کیا تھا اور یہ قوم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ ناظرین، عرب کی سرزمین پہ ایک وسیع و عریض صحرا پایا جاتا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی بلند و بالا، وسیع اور عریض ٹیلے کے ہیں۔ یہ وسیع و عریض صحرا بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان پایا جاتا ہے اور اس کے جنوب اور شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک پایا جاتا ہے۔ اس صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر بین الاقوامی سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ زرد باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ پاک کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی ہے۔ اس صحرا کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں بے شمار وسیع باغات اور چشمے اور آبشاریں اور بلند ستونوں والی عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں فرمائے۔ حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے میں قوم عاد آباد تھی جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف میں قوم عاد کے 13 قبائل آباد تھے۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود رہی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 یا اس سے بھی زیادہ سال درس و تدریس میں مشغول رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے۔ انہیں حکمران کی سی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی
اور حضرت ہود کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو ہدایت پہ لانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے درخواست کی، جسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلدی اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب باغات اور کھیت اور کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، اور وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کی ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی۔ ان کے سرداروں نے اس سے خلاصی پانے کے لیے سوچ و بچار اور غور و فکر شروع کر دیا۔ پچھلی قوموں کو جب بھی کوئی مشکل آ پکڑتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس کائنات میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو وہ اس کو جھٹلا دیتے۔ ناظرین، قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں، سو مختلف قبائل سرداروں اور مختلف افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک لشکر روانہ کیا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت اور احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ علامہ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن سعید صاحب ایمان اور ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ امکان پایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق خلجان سے تھا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور قوم عاد 1 ماہ تک اپنے آنے کا مقصد بھول کر عیاشیوں میں مشغول رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد
اس نے رقاصاؤں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کرایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے غیبی آواز آئی، اپنی اور اپنے قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچو بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور سیاہ بادل آہستہ آہستہ آسمان پہ چھانے لگے۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پہ بہت خوش تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو قوم عاد پہ نازل ہوا چاہتا تھا، جس کی یہ لوگ تمنا کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان تھا جس میں دردناک عذاب چلا ہوا آ رہا تھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہیں، ہم پر بارش کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ گھروں، محلات، پہاڑیوں، گھاٹیوں، غاروں کے اندر اور چوٹیوں اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچ سکا اور وہ امن اور سکون سے رہے، اور باقی پوری قوم اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دی۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 50 برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس زندہ رہے اور اہل ایمان کو وعظ فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مزار حجر موت کے مقام پر ہے، جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا مزار شریف تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہسٹری نون۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔